کی اس کڑی کی طرف آ رہا ہوں. آج کی تقریب کے میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور اسی خطے سے ان کا تعلق بھی ہے، شاعر بھی ہیں. ایک آدھ نظم یا غزل ہم ان سے سننا بھی چاہیں گے یہاں پہ. اس شعر کے ساتھ کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. یہ اور بات ہے کہ راستے بھی ہو گئے روشن، یہ اور بات ہے کہ راستے بھی ہو گئے روشن، دیے تو ہم نے تیرے واسطے جلائے تھے. زوردار تالیوں کے ساتھ حبیب اللہ ماہر، جو بحثیت انسپیکٹر نہیں بحثیت شاعر آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں سبھی طلباء اور طالبات کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں جس ہستی کا نام لینا چاہتا ہوں وہ اس کالج کے پرنسپل صاحب جناب اطہر سنگھ صاحب ہیں، جن کی بدولت آج کا یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہونے جا رہا ہے. ڈاگ نے کیا خوب کہا ہے، غزل کیا خاک لکھیں حضرت ڈاگ، غزل کیا خاک لکھیں حضرت ڈاگ، ہجوم کاری سرکاری تو دیکھو. کیونکہ یہ پروگرام کل ہونے جا رہا تھا لیکن میری کچھ مصروفیات تھی، شاید میں اب بڑا مایوس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے بچوں کے ساتھ ملنے کا ایک اچھا موقع ملا تھا، لیکن میں اب یہ شاید یہ اٹینڈ نہ کر پاؤں. لیکن اختر صاحب جو صدر شعبہ ہے یہاں پر، میں نے ان کو بڑی درخواست کی کہ بڑا مایوس ہو گیا اس سلسلے میں، تو انہوں نے پرنسپل صاحب سے بات کی تو یہ پروگرام قبل از وقت ہو پایا. لہٰذا میں بہت بہت شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، چونکہ وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن میں ممنون و مشکور ہوں دل کی امید گہرائیوں سے ان کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ اردو کی مجلس ہے یہاں پر یہ، تو میں ایک اردو کا اپنا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شہد فائق سے بھی بہتر، شہد فائق سے بھی بہتر ہے حلاوت اس کی، شہد فائق سے بھی بہتر ہے حلاوت اس کی. شہد فائق سے بھی بہتر ہے حلاوت اس کی، بولنے والوں کے ہونٹوں پہ بھی پیار آتا ہے. شہد فائق سے بھی بہتر ہے حلاوت اس کی، بولنے والوں کے ہونٹوں پہ بھی پیار آتا ہے. سب سے تہذیب میں بڑھ کر ہے ہماری اردو، بس یہی تم کے لیے آپ کہا جاتا ہے. آج کی اس مجلس کے صدر جناب بابو رام صاحب، اس محفل کے روح رواں اختر حسین صاحب، جناب امتیاز صاحب، باقی پروفیسر صاحبان، میرے پیارے بھائی زین العابدین صاحب، تاثیر صاحب، باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں اور بچے ہیں، میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جہاں تک آج کے اس موضوع کا تعلق ہے یا آپ نے مجھے بلایا ہے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے. کیونکہ یہ ایک ایسی مجلس ہے جہاں پر ادب سے تعلق رکھنے والی کہکشائیں موجود ہیں، اور ایک پولیس ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوا شخص، آپ نے اس کو اس قدر عزت افزائی دی کہ وہ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرے، آپ سے ملے جلے. لہذا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. لہذا یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہوا، جیسے کسی شاعر نے کہا، ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول لیتے ہیں. یہاں پر بچوں نے جس خوبصورت انداز میں اس موضوع کو سمیٹا، اس پر بات کی، یہ تو ابھی بچے ہیں اور ان کے خیالات اس قدر بلند ہیں، یہ جان کر مجھے ازحد مسرت ہوئی. اور میں بڑی توجہ سے دیکھا اور بچوں کا معیار، اس قدر اچھا معیار اس سٹیج پر ہونا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ
آج شاہین کے بچے ہیں تو کل یہ ایک عقاب کی شکل اختیار ضرور کریں گے، اور یہ اردو کا نام جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر اردو کا نام ضرور روشن کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لہذا کسی نے کہا، ریڈی صاحب نے کہا، راجیش کمار ریڈی صاحب نے، میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ، میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ آپ اس وقت اس سٹیج پر ہیں، نہ آپ اب چھوٹے ہیں نہ آپ زیادہ بڑے ہیں، آپ کا کچھ ہی وقت اب ہے، اب آپ نے آگے سماج میں جانا ہے، اور سماج اس قدر برائیاں لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ آپ اس کی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ آپ کو ہر کوئی بولے گا کہ جو بات آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں، یہ آج کے سماج میں ممکن نہیں ہے، آپ نے اس قسم طرح سے چلنا، پھر اب اس سماج میں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو بچپنا ہے، جو بچپن کے اصول ہیں، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، ان کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر ہر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کیمسٹری، فزکس وغیرہ، وہ کوئی سائنٹسٹ پیدا کر رہا ہے، کوئی پولیٹیشین کر رہا ہے، یہ اردو ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، ان کا کیا کام ہے؟ ہمارے ایک استاد بھی یہی کہتے تھے کہ ہم انسان بناتے ہیں، ہم انسان بناتے ہیں، ہمارا کام انسانوں کا بنانا ہے، ہماری فیکٹری انسانوں کی فیکٹری ہے، ہم ادب کی تعمیر کرتے ہیں، لہذا اس ادب کو تعمیر ہم نے کرنا ہے۔ آگے سماج میں جا کر یہ لگنا چاہیے کہ یہ اردو ڈپارٹمنٹ سے اس کی کوئی تعمیر ہو چکی ہے، لہذا اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو جو موضوع تھا آج کا بڑا ہی وسیع اور بہت ہی اچھا موضوع تھا۔ اگر پولیٹیکل سائنس کے یہاں پر اساتذہ ہیں تو اس کا اگر وہ ان کے سیکولرزم کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑا سا کچھ ابہام بھی لگتا ہے اس موضوع میں، لیکن جہاں پر ہم اردو میں اس موضوع کو لیتے ہیں، سیکولرزم کو لیتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا کنسیپٹ ایک ہے، بہت ہی اچھا بھائی چارگی کا، یکجہتی کا، پیار اور محبت کے معنوں میں ہم اردو میں اس کو لیتے ہیں، اور یہاں پر کبھی کوئی مذہب کی تقسیم اردو کے نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ آج کے سماج میں دیکھیں گے کہیں پر بھی آپ کو ہر قسم ہر مذہب کے لوگ اکٹھے کھڑے نہیں ملیں گے، لیکن میں اپنا آپ کو تجربہ بولتا ہوں کہ میں جس بھی مشاعرے میں جاتا ہوں، ایک طرف سے ایک سردار جی ہوتے ہیں، ایک طرف سے ایک ہندو ہوتے ہیں، ایک طرف سے ایک مسلم ہوتے ہیں، لہٰذا یہی اردو کی یکجہتی ہے، یہی اس کی برابری ہے، یہی اس کا پیار اور یہی اس کی محبت ہے، اور اسی کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ اردو کی ہسٹری، شاید وقت اگر زیادہ کم نہ ہو، مجھے کچھ آپ کی اجازت ہو، اگر آپ دیکھیں اردو کی ترقی میں کہاں سے اردو کا شروعات ہوئی ہے، اگر کہ صاحب دیوان شعرا میں آپ سنیں گے کلی قطب شاہ کا نام آتا ہے، ولی دکنی کا نام آتا ہے، لیکن شاعری وہیں سے شروع نہیں ہوئی ہے، شاعری اس سے پہلے بھی تھی۔ اکا دکا شعر لوگ کہتے تھے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام کی شاعری میں شرف الدین بو علی قلندر کا ایک شعر ابتدائی زمانے سے بڑا مشہور ہے، اگر آپ صوفیاء کرام کا رول پڑھیں گے، ان کے ایک دوست تھے، یہ 1200 ہجری کی بات ہے، 1200 عیسوی کی بات ہے، انہوں نے کہا جب ان کو بھی دل پر چوٹ لگی، ان کا ایک دوست سویرے کہیں اس نے جانا تھا، شام کو بڑے بے چین ہو گئے کہ میرا دوست وہ کہیں جا رہا ہے۔ شرف الدین بو علی قلندر کو علامہ اقبال بھی اپنا استاد مانتے ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نتن۔ اسی قلندر کو انہوں نے ہی شعر بولا ہے، انہوں نے کہا ہے سجن سکاڑے جائیں گے اور نین مریں گے روئے۔ دیکھیے اردو بھی ایک ڈیفرنٹ اردو تھی اس وقت، یہ کوئی ایسی اردو نہیں تھی جیسی آج ہمارے سامنے ہے، اس میں ڈیفرنٹ قسم کا ٹیسٹ ہے، لیکن جذبات، انسانی جذبات اس میں بھی موجود ہے۔ بولتے سجن سکاڑے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، بندنا ایسی رین کی بھور کدی نہ ہوئے۔ تو بولتے ہیں کہ اے اللہ، ایسا آج صبح میرا دوست، میرا محبوب جا رہا ہے، آج کی رات ایسا بارش ہو جائے، ایسی اندھیرا ہو جائے کہ دوبارہ کبھی آپ اجالا نہ ہو جائے، تاکہ میرا محبوب مجھ سے نہ بچھڑے۔ اس چلتے چلتے یہ کاروان کلی قطب شاہ یعنی گولکنڈہ اور وجے پور وغیرہ یہ سے ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچا۔ امیر خسرو کا اس میں بہت زیادہ رول ہے، انہوں نے بھی اپنے کلام کہے، وہ بولتے ہیں کہ از سربالی برخیز ہے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارد وجودی دار نیست۔ لہذا
اس میں جہاں تک آج کا موضوع ہے سیکولرزم کی جہاں پر بات ہوئی اردو ادب میں، اردو شاعری میں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اردو شعراء نے کبھی وہ ایک ڈیوائڈ پیدا نہیں کیا، انہوں نے دلوں کو جوڑا ہے، ہمیشہ سے جوڑا ہے اس میں، اولین زمانے سے۔ اسی لیے اردو ادب کی بہت زیادہ تعریف و توصیف ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر محاذ پر ہوتی ہے۔ اگر آپ یوم جنگ آزادی 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں دیکھیں، 350 اردو شاعروں نے اس میں حصہ لیا اور اپنے بہترین کلام سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا انہوں نے۔ لہذا اس میں ہمیشہ سے رول رہا ہے، شاعروں نے اپنا اس میں پیش کیا ہے اپنا۔ اگر آپ اس میں سیکولر خیالات دیکھیں گے اردو شاعری میں، تو اگر جیسے علامہ اقبال کا کافی ذکر ہوا، علامہ اقبال کے کلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے رام چندر جی پر بہت ہی اچھا کلام کہا ہے، جو کہ بڑا مشہور و معروف کلام ہے ان کا۔ انہوں نے کہا ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طرز سحر ہے زمانے میں شام ہند۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب دیکھیے ایک اسلامی شاعر بھی تھے، صرف سیکولر نہیں، ان کا کلام میں بڑے اسلامک خیالات بھی ہیں، لیکن جہاں پر وہ برادری بھائی چارگی کا درس دیتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر آپ آئیں گے، میں کچھ اپنی زندگی کے تجربات سے جن سے میں متاثر ہوا، میں وہی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کتابی کلام مضمون کے بجائے۔ حفیظ جالندھری کو شاعر اسلام کہتے ہیں، انہوں نے شاہنامہ اسلام لکھی ہے، اگر آپ ان کے کلام پڑھیں گے تو آپ بہت متاثر ہوں گے۔ منظر نگاری میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو حفیظ جالندھری کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ صحرا سے بھی باتیں کرواتے ہیں کہ صحرا اس وقت کیا بولتا ہے۔ اگر آپ نے ان کا پڑھنا ہوگا پڑھیے، بہت مزیدار کتاب ہے، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ لیکن جب وہ کرتے ہیں بات بھائی چارگی کی تو بولتے ہیں دکھائے تھے بہت کچھ آریوں نے گیان کے جلوے، دکھائے تھے بہت کچھ آریوں نے گیان کے جلوے، بہت چمکے تھے رام اور کرشن سے ایمان کے جلوے۔ اردو شاعری کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اسی قسم کا تعصب ہے۔ آپ بلا دھڑک ان محفلوں میں آ سکتے ہیں اور اپنے پیار اور محبت سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پر بڑا ایک سب سے بڑی بات ہے اردو اس کی۔ یہ تو ہو گیا مسلم شعراء نے، جو میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ ہندو شعراء کی، سکھ شعراء کی بات کریں گے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں، 2 شعر ان کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے، میں مختصر کر رہا ہوں زیادہ وقت، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وقت کی تنگدمانی سے میں تھوڑا سا مختصر بتا رہا ہوں، لیکن دور جدید کے شعراء میں ایک شاعرہ ایسی ہیں جنہوں نے اردو پر بہت اچھا کلام پڑھا اور مجھے بھی وہ پسند ہے۔ میں آپ کو ان کے 2 شعر سناتا ہوں۔ لتا حیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے۔ وہ دونوں زبانوں میں شعر کہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے، اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے۔ مجھے میں دونوں کے لیے لڑتی ہوں اور دعوے سے کہتی ہوں میری ہندی بھی اتم ہے، میری اردو بھی اعلیٰ ہے۔ لہذا انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، شعراء اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں اس میں اپنا کلام وغیرہ۔ لیکن جہاں تک جنگ آزادی کے دوران شعراء کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ کس قدر مصیبتوں سے انہوں نے اپنا مصیبتیں بھی جھیل رہے تھے، لیکن شعر و شاعری سے لوگوں کا بھی ان کا بھی گرما رہے تھے، ان کو جوش دلا رہے تھے۔
لہذا یہ ہماری سب سے بڑی خوبی ہے. اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے مشہور ترین شعر جو ہر کسی کی زبان پر ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. دیکھیں اس شعر کے بارے میں بھی اس میں دیکھیے جہاں تک میری ریسرچ ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ رام پرشاد بسمل کا شعر ہے، لیکن زیادہ تر کا خیال یہ ہے بلکہ اس میں لکھا ہے کہ کلام یہ مجموعے کلام میں بھی ہے، حفیظ عظیم آبادی کے کلام میں ہے، یہ ان کا کلام ہے، بسمل عظیم آبادی کا کلام ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت رام پرشاد بسمل کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، انہوں نے اس وقت بسمل عظیم آبادی کا یہ شعر پڑھا اور جام شہادت نوش کیا. اس وقت انہوں نے پھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھیے کس طرح کیا یکجہتی کیا تھی. ایک بسمل شعر مسلم بسمل شعر بول رہا ہے اور ہندو بسمل شعر پڑھتے پڑھتے اپنی شہادت دے رہا ہے. لہذا یہ اردو شاعری کے سیکولر مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ہی اچھی اور مزیدار چیزیں ملیں گی. مولانا محمد علی جوہر کا میں ایک شعر سناؤں گا آپ کو، خاک جینا ہے اگر موت سے ڈرنا ہے یہی. یہ بھی جنگ آزادی کے دوران ان کا ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. ہوس زیست اس درجہ ہو تو مرنا ہے یہی، نقد جان نظر کرو دیکھتے کیا ہو جوہر، کام کرنے کا یہی ہے تمہیں کرنا ہے یہی. لہذا زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی بھی تنگ دامانی ہے، اگر جمعہ بھی ہے، شاید مصروفیات بھی سبوں کی ہوں گی، اس وقت آنے جانے کا بھی ہے. لہذا بچوں سے چونکہ مخاطب ہیں تو ان سے یہی شعر میں کہوں گا. کچھ غزل کے شعر پہلے سناتا ہوں میں، پھر اس کے بعد اس کی طرف بھی آئیں گے. فلک نے ایسی نامنظور کب حرف زباں کر دی، فلک نے ایسی نامنظور کب حرف زباں کر دی، اٹھا کر ہاتھ مظلوموں نے جب آہو فغاں کر دی. یہ میں اپنا کلام آپ کو سنا رہا ہوں کہ اختر صاحب کی یہاں سے فرمائش تھی. فلک نے ایسی نامنظور کب حرف زباں کر دی، اٹھا کر ہاتھ مظلوموں نے جب آہو فغاں کر دی. بدل جاتے ہیں یہ موسم مسلسل اس کی مرضی سے، بدل جاتے ہیں یہ موسم مسلسل اس کی مرضی سے، نہ جانے مستقل اس نے یہاں پر کیوں خزاں رکھی. خدا نے ہم پہ وار رکھا ہے، خدا نے ہم پہ وار رکھا ہے در توبہ کا آخر تک، خدا نے ہم پہ وار رکھا ہے در توبہ کا آخر تک، مگر واعظ نے غلطی پہ ہمیں پکڑا جہاں کر دی. چھپا کر حسن کو اس نے حجابوں میں تو رکھا ہے، چھپا کر حسن کو اس نے حجابوں میں تو رکھا ہے، جھلک اپنی مگر تھوڑی سی محفل پر عیاں کر دی. نہ کہہ پایا جو کھل کر بات شعروں میں بیاں کر دی، نہ کہہ پایا جو کھل کر بات شعروں میں بیاں کر دی، نہ کہہ پایا جو شعروں میں وہ اشکوں میں بیاں کر دی. سراغے نکھتے جانا، سراغے نکھتے جانا نہ مل پایا ہمیں ماہر، سراغے نکھتے جانا نہ مل پایا ہمیں ماہر، یوں ہی سرگشت رہ کر عمر ساری یہ ضیاں کر دی. یہ کچھ غزل کے اشعار تھے. اب میں آپ کو چند شعر وہ سناتا ہوں کہ جب میں بھی کسی ڈگری کالج میں پڑھتا تھا اور وہ میں نے قومی یکجہتی پر وہ شعر سنے تھے. شاید آپ کو بچپنے کے اشعار لگیں گے، لیکن چونکہ یہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں خود بھی اسی کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور آپ نے مجھے عزت افزائی کر کے آج یہاں پر اپنے بچوں سے ملنے کا موقع دیا. میری خوشیاں تو آج دوبالا ہو گئی ہیں یہاں پر آ کر آپ سے مل کر. لہذا میں اسی زمانے کی آپ کو شعر سناتا ہوں. اس میں صرف تبدیلی اتنی ہے کہ میں نے تب میں حمید تخلص سیدھا لکھتا تھا، اب میں ماہر لکھ رہا ہوں. وہ میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں چند شعر، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. حق سے اب تو لو لگانا چاہیے، حق سے اب تو لو لگانا چاہیے، اب تو باطل کو مٹانا چاہیے. حق سے اب تو لو لگانا چاہیے، اب تو باطل کو مٹانا چاہیے.
ہم ہیں سب ذرے وطن کی خاک کے، ہم ہیں سب ذرے وطن کی خاک کے، اب چھپے جوہر دکھانا چاہیے۔ گر پسینہ ایک ہندو کا گرے، گر پسینہ ایک ہندو کا گرے، اس پہ مسلم خون بہانا چاہیے۔ گر پسینہ ایک ہندو کا گرے، اس پہ مسلم خون بہانا چاہیے۔ دیر کرنے کی نہیں اہل وطن، دیر کرنے کی نہیں اہل وطن، سوئے منزل اڑ کے جانا چاہیے۔ اور اسی میں مقطع دیکھیں، دلربا اشعار ہیں حمید کے، دلربا اشعار ہیں حمید کے، ساتھ اس کے گنگنانا چاہیے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً میں بچوں سے بہت متاثر ہوا، ان سب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے صدر محفل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ٹائم نکالا اور ہماری محفل کو چار چاند لگائے۔ بہت بہت شکریہ۔